کوشش کرنا کسی کی آہ لے کے نہ جانا. یقین جانو اگر آہ دینے والا قبر میں چلا گیا تو بستر پہ بے سکونی ملے گی. اگر آہ لے لی اور ہم قبر میں چلے گئے تو قیامت کی صبح تک قبر کے اندر بے سکونی ملے گی. یاد رکھو 3 کام بتلا کے جا رہا ہوں، اپنے پلے باندھ لینا. اگر آج ہمارے کاموں میں بے برکتی کیوں آ گئی، آج ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی کیوں آ گئی؟ فضل سبحان صاحب اپنے والد صاحب سے پوچھو. میرا ابا تو ہے کوئی نہیں، سن 82 میں چلا گیا تھا. مولانا اللہ نے زندگی کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے ساری نعمتیں نہ ملی لیکن کم بھی کوئی نہیں. لیکن مولانا دل کے اندر ایک ارمان آتا ہے، الحمدللہ دل کے اندر ایک ارمان یوں کر کے اٹھتا ہے اور وہ مجھے ٹکنے نہیں دیتا، میرے آنسوں کو تھمنے نہیں دیتا. کاش آج ماں باپ زندہ ہوتے، اس مرد میں اس حالت کے اندر دیکھتے، خدا کی قسم ان کا کیا حال ہوتا. لیکن ہماری ماں بتلایا کرتی تھی. یقین جانو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ عطا فرما دیا. 5 تقریریں تو مدینہ شریف کے آس پاس میں ہوئی. اوالی میں، قباء میں، بقیع میں، دارالسلام میں بیٹھ کر سیکیورٹی والے آگے پاسپورٹ لے کے چلے گئے. شاہ صاحب نے مجھے وہاں سے اٹھایا کہ مولانا بس کر دو. میں نے کہا بس پتہ نہیں اللہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، پتہ نہیں کس کی ہدایت کا ہے، میری ہدایت کا سامان بن رہا ہے. یقین جانو ہم بڑے سے غریب سے خاندان کے، کوئی لین لاٹ کوئی نہیں. میرا ابا پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا. میری اماں کہتی جب سن 82 میں تمہارے باپ کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، پتہ نہیں 200 یا پتہ نہیں 100 کچھ روپے باپ کی تنخواہ تھی، 300 روپے. میری ماں کہتی میں نے 9 بچوں کو قرآن پڑھایا، اللہ اکبر، قرآن کا حافظ بنایا. رشتہ داروں نے مجھے بڑے تانے دیے، کسی نے کہا موٹر سائیکل والی دکان پر، کسی نے کہا سائیکل والی دکان پر، کسی نے کہا ہوٹل میں چھوڑ دے. نہ مجھے میرے گھر والے کا وعدہ یاد آیا. اس نے کہا میں اپنی وراثت تجھے دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے میں سونے کے کانٹے تو نہیں دے کے گیا، ان 5 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دینا، ان 5 بچوں کو دیندار بنا دینا. اللہ اکبر، دین کی محنت یہ کریں گے قبر میں مجھے اللہ آرام کی زندگی عطا فرمائے گا. میری اماں جب ہمارے جیبوں میں پیسے دیکھا کرتی، کہا کرتی بیٹو اپنی اوقات نہ بھولنا. میں نے وہ دور گزارا کہ آدھا کلو دودھ میں کلو پانی ڈال کے گزارا کیا کرتی تھی. تمہاری جوتی اسپنج کی ٹوٹ جایا کرتی تھی، میرے پاس 8 چونی ہوا کرتی تھی، میں خود اس سوئی دھاگے سے تمہاری جوتی گاڑ دیا کرتی تھی. لیکن 5 بھائیوں کو اس نے بٹھا کر ایک دن رو کے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے قرآن کی دولت دنیا میں جنت دے دی. خدا کا شکر ہے محل تو نہ بنا سکی لیکن میرے جنازے کی چرپائی کو اٹھانے کے لیے قرآن والے اللہ نے مجھے عطا فرما دیے. ہر آدمی کی کامیابی پہ کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. آؤ آج فقیر کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی؟ میں 3 بندوں کا ہاتھ بتلاؤں. میرے باپ کی سوچ تھی کہ جس نے میں مدرسوں میں داخل کرایا، ہماری ماں کی تربیت تھی اور ہمارے استاد کی دعائیں تھی. مولانا میں اپنے استاد کا بڑا خدمتگار تھا. کچا فرش ہوا کرتا تھا، گھروں میں سے روٹی مانگ کے لایا کرتے تھے. میرے استاد کھانا کھا کر ہڈی گوشت کی زمین پہ پھینکا کرتے تھے، چاروں طرف مٹی لگ جایا کرتی تھی، میں مٹی والی ہڈی اٹھا کے چوسنے لگ جاتا تھا. میرا استاد مجھے یوں دیکھتا پھر آسمان کی طرف دیکھتا. استاد کے جوتے کمرے سے اٹھا کر دروازے پہ لانے کی ڈیوٹی میری تھی. ایک دن عصر کی نماز کے بعد میرے استاد اپنے گھر جایا کرتے تھے، میں جلدی سے اوپر سے جوتے لایا، کالے رنگ کی مرغابی یعنی کالے جوتے تھے، لایا تو اس کے اوپر ڈس مٹی لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر، میرے استاد نے مجھے یوں دیکھا، مجھے بلبل کا کرتے تھے کہ بلبلے بھول گیا. اللہ اکبر، مجھے اس وقت کوئی ڈسٹنگ والا کپڑا نظر نہ آیا. میں نے جلدی سے اپنے کرتے کا کونا پکڑا اور اس طرح کرتے کا کونا پکڑا، میں نے انگلیوں میں لیا، تھوک لگا کر میں نے جوتا صافنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، ادھر جوتوں کی صفائی ہو رہی تھی، ادھر استاد کے آنسوؤں سے میرے دل کی مجائی ہو رہی تھی. جب میں نے مولانا جوتا صاف کیا تو میرے استاد نے میرے یہاں تھاپی ماری. انہوں نے کہا پترا آج تو میری جوتیاں صاف کیتیاں، اللہ وزیروں سے تیری جوتیاں اٹھوائے گا. مولانا 2014 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کھڑا تھا. پاکستان کے وزیر نے یوں کر کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ مولانا سلام کرنے نہیں آیا، تیری جوتیاں اٹھانے کے لیے آیا. اس نے میری جوتیاں اٹھائی اور یوں تلوا ایک یہاں رگڑ لیا ایک یہاں رگڑ لیا. مجھے میرا استاد محمد اسماعیل یاد آ گیا. لوگوں یقین جانو، گھر کے اندر ماں باپ کی دعائیں لو، بہن بھائیوں کی دعائیں لو، پڑوسیوں کی دعائیں لو،
اساتذہ کی دعائیں لو، کسی ایک کی دعا لگ گئی زمین سے اٹھا کے آپ کو مجھے آسمانوں پہ پہنچا دے گی۔ اے اللہ بچہ روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے جب تیرا بندہ روئے تو تیری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ ہر ایک آنکھ پرنم ہے، کوئی سسکیوں کے ساتھ، کوئی ہجکیوں کے ساتھ، کوئی آنسوؤں کے ساتھ تجھے رو کے دکھا رہا ہے۔ بچہ ماں کے آگے اس لیے روتا ہے کہ ماں اس کی خواہش پوری کرتی ہے، تیرے آگے اس لیے رو رہے ہیں کہ مرادیں تو پوری کرے گا۔ اللہ مسئلے حل آپ فرمائیں گے، اللہ اٹھنے سے پہلے مسئلے حل کر دے، اللہ اٹھنے سے پہلے مسئلے حل کر دے۔ اللہ میرے کراچی کو امن کا شہر بنا دے، سکون کا شہر بنا دے، سارے عالم میں سکون دے دے، امن دے دے، سارے عالم کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، میرے اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، تیرے آگے روئی دھو سکتے ہیں، لیکن ہائے بد نصیبی تو اللہ ہمارا رونا بھی کچھ چھڑ گیا۔ ایسا چور ہمارے گھر میں آیا جس نے ہمارے سونے چاندی کو نہ چھیڑا، ہماری غیرتیں چوری کر کے لے گیا، ہمارے گھروں سے دوپٹے چرا کے لے گیا، اللہ ہمارے دسترخوان سے برکتیں لے گیا، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت نمازوں کے سجدے لے گیا۔ اے اللہ انسانیت گم ہو گئی، اللہ انسانیت کی تلاش کر رہے، اللہ انسانیت نصیب فرما دے، کردار عطا فرما دے، اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے، اللہ تو اتنے ہی رونے پر ہمارے کام بنا دے، ہمارے مسئلے حل فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، اے اللہ جی سب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، اللہ کروٹ کروٹ راحت عطا فرما دے۔ ہمارے ماں باپ جو ہمارے یہ کر کے گئے ہیں، اللہ ان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اپنی عطا و وفا دعاؤں میں انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو بھائی، بچہ اگر غلطی کرے تو ماں ڈانٹ دے، ہلکا سا چٹک بھی دیتی ہے، بچے کو وہ مار نہیں بھولتی، کیوں مارا کیوں مارا کیوں مارا، اور وہ یہاں پیار کرے گی، یہاں پیار کرے گی، یہاں کرے گی، اور ہونٹوں کو منہ میں لے گی، پیسے نکال کے دے گی، اس کی مرضی کی چیزیں بھی بنا کے دے گی، ہماری مرضی، جو ہماری مائیں ہمیں بنا کے دیا کرتی تھی، حلوہ، سیویے، گڑ کی ٹھیکریاں، اب تو نوڈلز، پیزے، ماشاءاللہ اولاد بھی پیزے ہی پیدا ہو رہی ہے تمہاری، اتنے یہ ڈھانچے سے ماشاءاللہ ہی کھڑے ہیں سارے ایسے۔ مجھے ایک جگہ کسی نے یوں کر کے دھکا دے دیا، میں نے کہا تیری سٹ میں سہ لیا، میری تو نے سہ نہیں، کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کو، میں نے کہا تو نے سہ نہیں میری کوئی نہیں، اللہ کا شکر۔ ابھی حرم کے اندر وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، میرے چاچے کے بیٹے، کہنے لگے مولوی صاحب میں آگے واز حجر اسود کے قریب کیا، مجھے ایسے دھکا دیا، پھر میں بھی لاہور کے پہلوان کی طرح یوں کھڑا ہو گیا، میں کہا پھر میں نے ہلا ہوئے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی حلیم تیار ہو رہا ہے، اوپر مسالہ گراؤں گا انشاءاللہ تعالی، فکر نہ کریں۔ اس فقیر کی ایک عادت ہے، بیٹھتا ان کی مرضی سے، اٹھتا اللہ کی مرضی سے، اللہ کو لگا۔ یہ ٹائم دے کے میرے تو اپنی گھڑی الٹی کر رکھی میرے بھائی، اللہ کو۔ لیکن مولا نے مجھے یہ نہیں کہا، وہ کہہ رہے طرز والے انداز میں، میں نے کہا مسالہ آئے گا پہلے حلیم تو گھوٹنا تو دے لوں اچھی طرح سے میرے بھائیو۔ ابھی سے نا آپ تہجد پڑھاؤ، وہ ساتھی 4 مہینے اللہ کے رستے میں لگا کے آیا، تھا میں ہو، اسے آخری ہدایت ملی تہجد کی نماز کی، قرآن کی پابندی کرنی، گھر کے اندر بھی کروانی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا رفیق، ایک کا نام شفیق، اور بیٹی کا نام تھا بیبو۔ وہ صبح اٹھا اور کہنے لگا رفیق نماز پڑھ لے، وہ کہنے لگا ابا تے پڑھ لے، میں کل تے پڑھوں گا۔ آئی سمجھ؟ نہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ جان کے۔ انہوں نے کہا شفیق نماز پڑھ لے، انہوں نے کہا ابا کل تے پڑھوں گا انشاءاللہ نہ کے۔ انہوں نے کہا بیبو بیٹی تو نماز پڑھ لے، انہوں نے کہا ابا میں بھی کل سے پڑھوں گی، آج تو پڑھ لے۔ اب سادہ آدمی تھا، مصلی پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا 2 رفیق کے 2 شفیق کے، ہے جی اٹھنا بیٹھنا، ہاں اٹھنا بیٹھنا بیبو کا، میرا اللہ اکبر کہنے لگا۔ تو ابھی ہم وہ والی نماز پڑھے، دوسری نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ خیر رکھے۔ تو میرے محترم میرے پیارو، اپنی مسجد دیکھو، آج ہمارے بچے قرآن کیوں نہیں پڑھتے اور ہمارا پڑھانے کو دل نہیں کرتا۔ اگر یہاں سیلری ہوتی 1 لاکھ روپے تو سارے اسکول چھڑوا کے آتے، انہیں پتا ہے کہ نہیں، یہ معیار کوئی نہیں، اور یہ معیار آپ نے بنانا ہے، آپ نے یہ معیار بنا، حکومت نہیں بنائے گی، اہل باطل نہیں بنائے، یہ ہم نے اور آپ نے بنانا ہے۔
جس طرح آپ نے مسجد خوبصورت بنائی، ہم مسجد کے نظام کو بھی ویسے خوبصورت بنائیں۔ ایک اور بات کہہ دوں فضل عثمان صاحب، ساری باتیں آج یاد آ رہی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ اتنی بڑی مسجد کے باہر تختی لکھی ہوتی ہے، بل اتنا آیا، امام صاحب کو اتنی تنخواہ دی، مؤذن کو اتنی دی۔ میں نے لکھنے والے سے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ کہتا پرسنل بات ہے، اس کو پوچھا نہیں کرتے۔ لے ہماری کو پورے حلم میں جھال دیا، اب نہیں بتاتا کوئی نہیں۔ وہ کہتا برکت اڑ جائے گی، تو ہماری نہیں اڑی میرے عزیزو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، مالک تیرا کتنا کرم ہے، اللہ نے اسی تنخواہ کے اندر علماء کو خوش کر رکھا ہے، میرے عزیز سکون دے رکھا ہے۔ اور آپ حضرات سے بھی ہاں ایک آج دعا کر لو، چلو دعا کر لو، یا تو ہماری تنخواہیں تمہاری جتنی ہو جائیں یا تمہاری ہمارے جتنی ہو جائے، دعا کر لو۔ حضر جی دعا کر لو، چلو۔ اگر دیکھو بھائی میرے اندر کوئی کپڑے میں پہننے اوڑھنے میں کمی ہے، اور میں اس پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں، اس میں سے ایک چیز بھی میرے اپنے پیسے کی نہیں، پیر جرابوں سے لے کر ٹوپی پگڑی گھڑی تک، کوئی انگلینڈ سے آیا دے گیا، مدینے سے تسبیح یہ بھی کسی نے سلوا کے دی، یہ پین بھی کسی نے لگا دیا۔ میرے ایک بزرگ کو موبائل اپنا جیب سے نکال کے دیا، آدھے گھنٹے کے اندر مولانا مجھے صرف میسج بھی نہیں اللہ کی قسم کرنا آتا، بس وہ بول کے، یہ سارے مجھے کہتے چھیڑتے ہیں، اللہ نے آدھے گھنٹے کے اندر مجھے 3.25 لاکھ کا موبائل دے دیا۔ لیکن میں یوں نہیں کہوں گا میرے پاس ہے، حالات نہ بڑے نازک ہے بھائی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و اللہ۔ تو دیکھا کہ اللہ کے گھر کے اندر مؤذن صاحب بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور نور سے مسجد کا ماحول جگمگ جب، اس نے کہا اچھا یہ راز تھا۔ صبح ہوئی، نماز کے وقت مسجد کھلی، وہ صاحب مسافر بھی آ گئے۔ نماز کے بعد مؤذن صاحب سے کہنے لگے میاں جو راز تو چھپانا چاہتا تھا وہ راز میرے پہ ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہ بس پھر میرے لیے دعا کر دے۔ مؤذن صاحب نے ہاتھ اٹھائے کہ میں دعا کروں گا تو آمین کہیو۔ اللہ والے نے کیا دعا دی کہ یا اللہ اسے انسان بنا دے۔ انہوں نے کہا نہیں بزرگو وہ تو میں پہلے ہوں، دعا فرماؤ اللہ مجھے کچھ اور بنائے۔ کہ الہ العالمین سے انسان بنا دے۔ 4-5 مرتبہ ایسے ہی معاملہ رہا۔ آخر مؤذن صاحب سے بحث پڑا، کہنے لگا میاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے لیے دعا کرو، دنیا آخرت کی کامیابی کی ترقی کی دعا کرو، آپ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ والے کیا ہے کہ میرے ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان کوئی نہیں، کہ تیری ساری چیزیں سلامت ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کوئی نہیں۔ کہنے لگے انسان کیسے بنے گا؟ اور یہ چلتے پھرتے جتنے نمازی اللہ کے گھر کے اندر آئے، کوئی دودھ لینے جا رہا، کوئی دودھ رس لینے جا رہا ہے، کوئی ناشتے کا سامان لینے کے لیے جا رہا ہے، کہ یہ انسان کوئی نہیں۔ اللہ والے نے مؤذن صاحب نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری، اس دعا کروانے والے کے سر کے اوپر رکھی، گردن سے پکڑ کے مسجد کے دروازے پر لے آئے، دائیں بائیں جھانک کے دیکھ۔ جب اس نے مؤذن صاحب کی ٹوپی سر کے اوپر پہنی، دائیں بائیں جھانک کے دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا اللہ والے کوئی انسان مجھے نظر نہیں آ رہا، سارے کتے بلوں کے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ جس نے اپنے سر پہ ٹوپی رکھی تھی کہنے لگا دنیا کا نقشہ تو میرے سامنے ظاہر ہو گیا، اپنی طرف بھی نظر ڈال کے دیکھوں۔ صاحب ٹوپی والے نے جب اپنے اوپر ٹوپی سر پہ رکھی تو اپنی طرف جھانک کے دیکھا، کہنے لگا مجھے دھڑ انسانوں کا نظر آیا، چہرہ مجھے میرا گیدڑ کا نظر آیا، کہ میں نے فوراً ٹوپی سر سے اتار دی۔ میں نے کہا اللہ والے اس ٹوپی میں کیا راز ہے؟ کہ راز اس کے اندر نہیں، راز تو قرآن کی آیت کے اندر چھپا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ کان ناک گلے والا ہاتھ پیر والا انسان ہے، مالک کائنات انسان اور جانور کے اندر فرق بتلا رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا جو میرا وہ انسان ہے جو میرا نہیں سجدہ نہیں کرتا، فرمایا میں اسے کتا بلا کہنے کے لیے زمین پر تیار نہیں ہوتا ہوں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا، کہتا یار پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، نماز فوت ہو گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ کراچی کے غیور مسلمانوں، روشن ضمیروں، کبھی نماز بھی فوت ہوا کرتی ہے، نماز پڑھنے والا فوت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں نماز کا سجدہ نہیں ہوا تو اعلان کرو حضرات اس گھر کے سارے افراد فوت ہو گئے، بازار والوں نے نماز نہ پڑھی بازار والے مر گئے، دکان والوں نے نماز نہ پڑھی دکان والے مر گئے۔ پھر ایمانداری سے
سے بتاؤ جب دکان والے مر گئے، بازار والے مر گئے، جنہوں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، پھر ایمانداری سے بتاؤ رزق ان کے اوپر مردوں پہ کہاں سے آئے گا؟ بیماریوں سے شفا کیسے ملے گی؟ کاروبار میں ترقی کیسے ملے گی؟ دنیا کے عہدوں کے اندر اللہ ترقی کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ تو علماء اکرام بیٹھے ہیں، مالک کائنات نے اعلان کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے تو میرے سے منہ موڑ کے دنیا کے اندر رہ، تیرا کاروبار پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، مدینے میں جا کے کھجوروں کا کاروبار کر لے، جامع مسجد بلال کے نیچے بیٹھ کے کھجوروں کی مارکیٹ میں اجوا کھجور کی دکان پر بیٹھ جا، اگر میرے سے دور ہو کے دکان کرے گا، کاروبار کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا میرے سے منہ موڑ کے کاروبار کرے گا، سب سے پہلے ایٹم بم تیرے کاروبار پہ گراؤں گا، میں دنیا کے اندر تجھے کاروبار کے معاملے میں رسوا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ بیت اللہ کے نقشے ہماری دکانوں پر، مسجد نبوی کے نقشے ہماری دکانوں پر، بغداد شریف کے پیر کے نقشے ہماری دکانوں پر، اجمیر کی نگری کے بابا کے نقشے ہماری دکانوں پر، سخیش آباد کلندر کی تصویر ہماری دکانوں پر، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی تصویر ہماری دکانوں پر، لیکن ایمانداری کی بات ہے نماز کا سجدہ ہماری دکانوں میں کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت ہماری دکانوں پہ کوئی نہیں۔ اور میرے پیاروں ایک بات اپنے پلے باندھ کے لے جاؤ، اپنے گھروں میں نماز کا سجدہ شروع کر دو اور قرآن کی تلاوت کر دو، اللہ کی قسم یہ گھر زمین والوں کے لیے، یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکنے لگ جائے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ باقی وظیفے میرے پاس بھی بڑے ہیں، ٹوٹکے میرے پاس بھی بڑے ہیں، نسبتیں میرے پاس بھی بڑی ہیں۔ سب سے پہلی نسبت مجھے سن 1987-88 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی تھی۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر پرانی حویلی میں حضرت جی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا، پھر اپنے منہ سے تمباکو والا پان نکال کر سارا میرے منہ میں ڈال دیا اور بار بار فرما رہے تھے اسے تھوکیوں مت چاٹ جا، اللہ تجھے قرآن اور ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے سن 88 سے لے کر 2022 تک آ گئے، کبھی 2-4 راتیں گھر میں ایک ساتھ رہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، اس مرتبہ بھی مولانا فضل سبحان صاحب، میں نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ کھڑا تھا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ جس طرح آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی تھی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارگزاری آ کر آپ کی قبر اثر پر سنائی تھی، آپ کے روزہ مبارک پر سنائی تھی، کملی والے جتنے یہاں آج آئے ہیں تمنا لے کر آپ میرے سمیت سب کی تشکیل فرما دیجئے، اللہ قرآن ایمان کا اسلام کا کام ہمارے سے لے لے تاکہ پوری دنیا کے اندر پھریں اور واپس آپ کو آ کے کارگزاری سنائے، اگلی مرتبہ پھر ہماری تشکیل ہو، کملی والے موت تک یہ معاملہ ہمارے ساتھ چلتا رہے۔ جاؤ کراچی کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، ٹرالیاں بھری نظر آئیں گی، زمزم کے پیک نظر آئیں گے، کھجوروں کے ڈبے نظر آئیں گے، میرے عزیزوں کمبل نظر آئیں گے، تھرمس نظر آئیں گے، جوسر مشینیں نظر آئیں گی، 4 ٹرالیوں پہ ایک حاجی کا سامان آئے گا، ملنے کے لیے جائیں گے، کہا جائے گا مجھے اصلی مجھے پانی دے دینا، مجھے پانی دے دینا بغیر ملاوٹ کے، زمزم خالص دے دینا، کوئی کہے گا کھجور کے 3 دانے دے دیو، کوئی کہے گا وہاں کا سرما دے دے، کوئی کہے گا وہاں کی ٹوپی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی کے منہ سے نہیں نکلتا حاجی صاحب کھجور زمزم دے یا نہ دے مجھے مدینے کی نسبت دے دے، لیکن کون دے گا؟ لانے والا کھجوریں تو لے کے آیا، 15 دن رہ کر حضور کے مدینے میں خدا کی قسم حضور کی نسبت کو ہی نہیں لے کے آیا ہے۔ پچھلے سال کرونا سے پہلے والے سال اللہ اکبر، اللہ پاک نے جب حاضری کا موقع عطا فرمایا، بچوں سمیت جاتا ہوں، میری گھر والی میرے ساتھ تھی، 6 نمبر گیٹ سے داخل ہوئے، 16-17 سال کا کراچی کا جوان تھا، 4-5 دن ہو گئے اسی گیٹ پہ کھڑا دیکھتے ہوئے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دے۔ کہنے لگا مولانا ان کے شہر میں آ کر ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی سے مانگے
کسی کے آگے اپنی حاجت رکھے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں نے کہا میاں پھر کیا بات ہے، آج 4-5 دن ہو گئے میں تجھے اسی جگہ کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہو کے بھر بھر کے رونے لگا، کہنے لگا مولانا کیا منہ لے کے آگے جاؤں، میری جھولی خالی ہے۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا 16-17 سال کی زندگی میں کیا لے کے آیا، میرے پاس جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جا کے کھڑے ہوئے، ہاں بھی موبائل جیب میں سے نکل آیا، اندازہ ہی کوئی نہیں کون سا مقام ہے۔ یا تو ایک مرتبہ فرشتہ آ جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یہ تو امت کے لیے رو رو کے دعا کر کے چلے گئے، ایک دن کے اندر 5 مرتبہ سلام کے لیے آ رہا ہے۔ میرے پیارو، ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ کوئی نہیں، کوئی عوان بنے گا، کوئی پٹھان بنے گا، کوئی میرے عزیز و ملک بنے گا، کوئی چوہان بنے گا، کوئی مہاجر بنے گا، سندھی بلوچی بنے گا، کملی والے کا امتی بننے کے لیے تیار کوئی نہیں، غلام رسول بننے کے لیے تیار کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کا کوئی غلام بننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے کملی والا ہمیں کیا کیا دے کے گیا، یہ تو آپ کو مجھے اندازہ کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز اٹھائی باہر جانے لگے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روک لیا کہ کملی والے 2 منٹ آپ میری بات سن کے جائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لوگ میرا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سیدہ عائشہ رض کرنے لگی کملی والے کون سے ایسا وقت ہے کہ لوگ آپ کے انتظار میں باہر کھڑے نہیں ہوتے، آج آپ کو میری بات سن کے جانی پڑے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بول کیا بولتی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے ابو بکر نے کہا تھا جب نبی کو ہنستا دیکھے تو اپنے لیے اور میرے لیے اللہ کے نبی سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ بس اتنی بات ہے کہ جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا عائشہ پھر ہاتھ اٹھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آمین کے لیے اٹھا لیے۔ رحمت والے نبی نے پہلی دعا کی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اماں کہنے لگی میری آنکھوں کی پلکیں آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ دوسری دعا سرور کائنات نے ارشاد فرما دی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ کا قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا۔ اماں کہتی میرے رونے جیسا منہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگ گئے۔ تیسری مرتبہ آپ نے دعا فرمائی اللہ قیامت کے دن عائشہ اور عائشہ کے باپ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ اماں کہنے لگی یہ دعا میرے سے برداشت نہ ہوئی، میں مچلنے لگی، میں رونے لگی، ہچکیاں میری شروع ہو گئی، آنسو میری آنکھ سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی کملی والے آج آپ نے ہمیں 3 دعائیں دی، ہمیں اپنے نصیبے پہ ناز ہے۔ کملی والے 2 قدم واپس آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کاش میرے بعد والے امتیوں کو یہ میرا درد کوئی بتلا دے، کوئی ان کو میری محبت میرا پیار بتلا دے۔ اے عائشہ تو نے دعا کے لیے کہا، میں نے 1 مرتبہ تجھے دعا دے دی۔ عائشہ بعد والوں نے میری امت نے مجھے تو نہیں کہا جو دعا میں نے تجھے 1 مرتبہ دی روزانہ اپنی امت کے لیے وہ روزانہ دعا میں صبح شام محمد الرسول اللہ کرتا ہوں۔ ہم نے بھی کبھی کچھ کی، کوئی فکر کی، کوئی سوچا؟ دکان کے اوپر لکھوا رکھا ہے بس ھذا من فضل ربی، اور کسی سے پوچھ لو میاں کیا حال ہے، ہاں بس یہ جو بس ہے یہ سب سے بڑی بغاوت ہے۔ جی بس یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اگر تیرے سے کوئی حال پوچھے میاں کیا حال ہے، فوراً زبان سے نکل آئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا سیف الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے میں صوبہ سندھ کے اندر ایک حافظ صاحب کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا شوگر سے جسم سارا زخمی تھا، بڑے بڑے پھوڑے جسم پہ نکلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنا ختم، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، کان بھی سننے کے قابل نہ رہے۔ میں نے زور سے ان کے کان میں کہا، میں نے کہا حافظ صاحبہ کیا حال ہے؟ انہوں نے زور سے کہا الحمدللہ۔ مولانا سیف الرحمان نور اللہ
مرقدو کہنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میاں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ حافظ صاحب رونے لگ گئے، کہنے لگے مولانا ٹھیک ہے، نہ کھانا نہ پینا رہا، میں الحمدللہ کیوں نہ کہوں، ایمان تو پوری حلاوت کے ساتھ میرے پاس موجود ہے۔ یہ جو بس ہے بس ٹھیک ہے، یاد رکھو 3 کام بتلا کے جا رہا ہوں، اپنے پلے باندھ لینا۔ آج ہمارے کاموں میں بے برکتی کیوں آ گئی، آج ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی کیوں آ گئی؟ فضل سبحان صاحب اپنے والد صاحب سے پوچھو، میرا ابا تو ہے کوئی نہیں، سن 82 میں چلا گیا تھا۔ مولانا اللہ نے زندگی کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ٹھیک ہے ساری نعمتیں نہ ملی لیکن کم بھی کوئی نہیں، لیکن مولانا دل کے اندر ایک ارمان آتا ہے، الحمدللہ دل کے اندر ایک ارمان یوں کر کے اٹھتا ہے اور وہ مجھے ٹکنے نہیں دیتا، میرے آنسوؤں کو تھمنے نہیں دیتا۔ کاش آج ماں باپ زندہ ہوتے، اس مرد میں اس حالت کے اندر دیکھتے، خدا کی قسم ان کا کیا حال ہوتا۔ لیکن ہماری ماں بتلایا کرتی تھی، یقین جانو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ عطا فرما دیا۔ 5 تقریریں تو مدینہ شریف کے آس پاس میں ہوئی، اوالی میں، قباء میں، بقیع میں، دارالسلام میں بیٹھ کر سیکیورٹی والے آگے پاسپورٹ لے کے چلے گئے۔ شاہ صاحب نے مجھے وہاں سے اٹھایا کہ مولانا بس کر دو۔ میں نے کہا بس پتہ نہیں اللہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، پتہ نہیں کس کی ہدایت کا ہے، میری ہدایت کا سامان بن رہا ہے۔ یقین جانو ہم بڑے سے غریب سے خاندان کے، کوئی لین لاٹ کوئی نہیں۔ میرا ابا پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا، میری اماں کہتی جب سن 82 میں تمہارے باپ کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، پتہ نہیں 200 یا پتہ نہیں 100 کچھ روپے باپ کی تنخواہ تھی، 300 روپے۔ میری ماں کہتی میں نے 9 بچوں کو قرآن پڑھایا، اللہ اکبر، قرآن کا حافظ بنایا۔ رشتہ داروں نے مجھے بڑے تانے دیے، کسی نے کہا موٹر سائیکل والی دکان پر، کسی نے کہا سائیکل والی دکان پر، کسی نے کہا ہوٹل میں چھوڑ دے۔ نا نا نا، مجھے میرے گھر والے کا وعدہ یاد آیا، اس نے کہا میں اپنی وراثت تجھے دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے میں سونے کے کانٹے تو نہیں دے کے گیا، ان 5 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دینا، ان 5 بچوں کو دیندار بنا دینا۔ اللہ اکبر، دین کی محنت یہ کریں گے، قبر میں تجھے مجھے اللہ آرام کی زندگی عطا فرمائے گا۔ میری اماں جب ہمارے جیبوں میں پیسے دیکھا کرتی، کہا کرتی بیٹو اپنی اوقات نہ بھولنا، میں نے وہ دور گزارا کہ آدھا کلو دودھ میں کلو پانی ڈال کے گزارا کیا کرتی تھی، تمہاری جوتی اسپنج کی ٹوٹ جایا کرتی تھی، میرے پاس ٹھنڈی چونی نہیں ہوا کرتی تھی، میں خود اس سوئی دھاگے سے تمہاری جوتی گاڑ دیا کرتی تھی۔ لیکن 5 بھائیوں کو اس نے بٹھا کر ایک دن رو کے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ نے مجھے قرآن کی دولت دنیا میں جنت دے دی، خدا کا شکر ہے محل تو نہ بنا سکی لیکن میرے جنازے کی چرپائی کو اٹھانے کے لیے قرآن والے اللہ نے مجھے عطا فرما دیے۔ ہر آدمی کی کامیابی پہ کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آؤ آج فقیر کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی، میں 3 بندوں کا ہاتھ بتلاؤں۔ میرے باپ کی سوچ تھی کہ جس نے میں مدرسوں میں داخل کرایا، ہماری ماں کی تربیت تھی اور ہمارے استاد کی دعائیں تھی۔ مولانا میں اپنے استاد کا بڑا خدمتگار تھا، کچا فرش ہوا کرتا تھا، گھروں میں سے روٹی مانگ کے لایا کرتے تھے، میرے استاد کھانا کھا کر ہڈی گوشت کی زمین پہ پھینکا کرتے تھے، چاروں طرف مٹی لگ جایا کرتی تھی، میں مٹی والی ہڈی اٹھا کے چوسنے لگ جاتا تھا، میرا استاد مجھے یوں دیکھتا پھر آسمان کی طرف دیکھتا۔ استاد کے جوتے کمرے سے اٹھا کر دروازے پہ لانے کی ڈیوٹی میری تھی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میرے استاد اپنے گھر جایا کرتے تھے، میں جلدی سے اوپر سے جوتے لایا، کالے رنگ کی مرغابی یعنی کالے جوتے تھے، لایا تو اس کے اوپر ڈس مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، میرے استاد نے مجھے یوں دیکھا، مجھے بلبل کہا کرتے تھے کہ بلبلے بھول گیا۔ اللہ اکبر، مجھے اس وقت کوئی ڈسٹنگ والا کپڑا نظر نہ آیا، میں نے جلدی سے اپنے کرتے کا کونا پکڑا اور اس طرح کرتے کا کونا پکڑا، میں نے انگلیوں میں لیا، تھوک لگا کر میں نے جوتا صافنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ادھر جوتوں کی صفائی ہو رہی تھی، ادھر استاد کے آنسوؤں سے میرے دل کی مجائی ہو رہی تھی۔ جب میں نے مولانا جوتا صاف کیا تو میرے استاد نے میرے یہاں تھاپی ماری اور نے کہا پترا آج تو میری جوتیاں صاف کیتیاں، اللہ وزیروں سے تیری جوتیاں اٹھوائے گا۔
مولانا 2014 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کھڑا تھا، پاکستان کے وزیر نے یوں کر کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ مولانا سلام کرنے نہیں آیا، تیری جوتیاں اٹھانے کے لیے آیا۔ اس نے میری جوتیاں اٹھائی اور یوں تلوا ایک یہاں رگڑ لیا ایک یہاں رگڑ لیا، مجھے میرا استاد محمد اسماعیل یاد آ گیا۔ لوگوں یقین جانو، گھر کے اندر ماں باپ کی دعائیں لو، بہن بھائیوں کی دعائیں لو، پڑوسیوں کی دعائیں لو، اساتذہ کی دعائیں لو، کسی ایک کی دعا لگ گئی زمین سے اٹھا کے آپ کو مجھے آسمانوں پہ پہنچا دے گی۔ کوشش کرنا کسی کی آہ لے کے نہ جانا، یقین جانو اگر آہ دینے والا قبر میں چلا گیا تو بستر پہ بے سکونی ملے گی، اگر آہ لے لی اور ہم قبر میں چلے گئے تو قیامت کی صبح تک قبر کے اندر بے سکونی ملے گی۔ آج ہماری زندگیوں کا کباڑا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، چلے 4 مہینے کی جہاد کی، تصوف کی، تدریس کی، تقریر کی، تصنیف کی ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں، لیکن دل دکھانا نہیں چھوڑتے۔ جس دن ہم نے دل توڑنا چھوڑ دیا، دل دکھانا چھوڑ دیا، اجمیر کی برگری کا بابا سلطان الاولیاء، صبح صبح کا وقت تھا، ایک آدمی سر کے اوپر گٹھڑی اٹھا کے لایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گٹھڑی اٹھا کے لے کے آیا اور حضرت کے آگے لا کے گٹھڑی کھول کے رکھ دی۔ حضرت کھانا کھائیے۔ آپ نے فرمایا کیا چیز ہے؟ حضرت کھانا کھائیے۔ کہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، ساگ تھا اور مکئی کی روٹی تھی۔ مریدوں نے دیکھا اور کہنے لگے حضرت کا نفلی روزہ ہے، شاید آج روزہ بھول گئے۔ آپ نے کہا مریدوں لگاؤ دسترخوان۔ جب دسترخوان لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے اللہ آپ نے رومال دیا، مجھے آپ نے ٹیشو دیا، مجھے عدی بن حاتم کی بات یاد آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، بڑوں کی قدر کرو، ہم بڑوں کے قدردان ہیں۔ عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، پاک پیغمبر نے اپنے اخلاق دکھائے، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، انہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر یوں پھینک دی اور آپ نے فرمایا عدی اسے اپنے پیروں میں رکھ بچھا لے اور اس کے اوپر بیٹھ جا۔ وہ بھی تو نبی کا دیوانہ تھا، وہ بھی کہنے والا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انہوں نے چادر اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ لی کہ کملی والے یہ پیروں میں رکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ تو سر پہ سجنے کے لیے آئی۔ مولانا آپ کا ٹیشو پیپر میں نے اس لیے جیب کے اندر رکھ لیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، ٹھیک ہے تم نبی تو نہیں ہو، نبیوں کے وارث تو ضرور ہو، بعد اب بعد نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہمیں بڑوں نے ادب سکھایا، خدا کی قسم یہ علماء نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کے منبر کے وارث ہیں، نبی کے محراب کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، ان کانوں نے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے مغرب کی نماز کے بیان میں سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا جان بوجھ کر یا الجانے میں کسی عالم کی طرف یوں کر کے انگلی نہ اٹھانا، ہونٹ ہلے یا نہ ہلے انگلی نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر، اگر کسی عالم کی طرف انگلی اٹھ گئی تو تیری 7 نسلوں کے اندر اللہ کوئی دیندار پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تو میرے بھائی دل نہیں کسی کا دکھانا۔ مرید کہنے لگے حضرت، اشارہ ایک ادھا کان میں آ کے کہنے لگے حضرت آپ کا نفلی روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا۔ آپ نے اس مہمے زبان کو دیکھا، کپڑے پسینے میں تر، جوتوں پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا مریدو لگاؤ دسترخوان۔ بسم اللہ پڑھ کر مکئی کی روٹی کا ٹکڑا توڑا اور ساگ میں لگا کے مزے سے کھایا، کہ واہ واہ بڑا سونا ساگ ہے، بڑا ذائقے دار سالن ہے۔ اگلا کہلا کیوں ذائقے دار نہ ہوتا، ہم نے باوضو ساگ توڑا، باوضو ہم نے ساگ کو گھونٹ نہ دیا، تہجد بھی ہم نے رات پڑھی، فجر کی نماز کے بعد باوضو آٹا گوندا، پھر مٹھیاں بھری، پھر باوضو ہو کے ہم نے روٹی پکائی، میں سارے رستے درود شریف پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا لے کے آیا۔ اللہ اکبر، ساری باتیں
سنی حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا، کھانا کھلانے والا خالی بھانڈے برتن لے کے چلا گیا. اپنے مریدوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، تم کہہ رہے تھے نفلی روزہ نفلی روزہ. جب میں نے کھانا شروع کیا تو تم نے کہا یہ کیسا پیر ہے جو ساگ کے پیچھے روزہ توڑ بیٹھا. فرمایا دیکھو اس نے کیا کیا. اللہ اکبر. اگر میں انکار کر دیتا، کہتا افطاری میں کھاؤں گا، خوشی ہوتی اسے وہ خوشی نہ ہوتی جو اب ہوئی ہے. اللہ اکبر. یا میں انکار کر دیتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا. آپ نے فرمایا لوگوں قرآن اٹھا کے لاؤ. قرآن پاک آیا. فرمایا میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھا. اللہ اکبر. مجھے روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ نظر کوئی نہیں آیا. ساس بہو کا دل توڑ رہی ہے، بہو ساس کا دل. ہائے میں ساس بہو کے جھگڑے میں پڑا ہوں. یا تو بیٹیاں ماں کا دل توڑ رہی ہیں، بیٹے باپ کا دل توڑ رہے ہیں. میرے پیاروں میں آج جمعے میں عرض کر رہا تھا، پہلے بھی روتا دھوتا ہوں، زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کریو، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا. کبھی آپ نے اپنی ماں کے منہ سے سنا ہوگا بس اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے، بیٹے کے ماتھے پہ سہرا دیکھوں. ابا کہتا ہے بیٹے کے ماتھے پہ سہرا دیکھوں. اللہ اکبر. جب شادی والا معاملہ ہو اور موبائل پہ سیٹنگ ہو جائے وہ علیحدہ میٹر ہے، لیکن کہہ دینا ماں باپ سے پوچھوں گا، ہاں کریں گے تو ہاں، نہ کریں گے تو ناراض نہ ہونا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے غلام اسرا کے ساتھ بھیج دیا. یہ حضور کی خدمت میں بعد اب آ گئے. کہا رسول اللہ پیغام لے کے آیا، خدیجہ ڈولی میں بیٹھنے کو تیار ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہے، آپ ہاں کرو خدیجہ چل کے تیرے دروازے پر آ جائے گی. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غلام کہنے لگا کملی والے محمد ابن عبداللہ، خدیجہ تیرے قابل نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ساری باتیں اپنی جگہ. اللہ اکبر. جب تو رشتے کا پیغام لے کے آیا میں محمد کو میری اماں ابا یاد آ گئے. اللہ اکبر. یہ باتیں تو بڑے کرتے ہیں، یہ فیصلے تو بڑے کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا. فرمایا سامنے میرے چچا امیر حمزہ کا گھر ہے، ادھر میرے چاچا بھی طالب کا گھر ہے. رشتہ لے کے میرے پاس نہیں بلکہ ان کے پاس جا. چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے، ماما ماں کے برابر ہوتا ہے، تایا باپ کے برابر ہوتا ہے، پھپھی باپ کے برابر ہوتی ہے، مامی ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. جا ان سے جا کے پوچھ کے آ. اگر وہ ہاں کر دے تو میرے پاس آنے کی ضرورت کوئی نہیں. خدیجہ کو کہنا دلہن بن کے بیٹھ جا. اگر وہ نہ کر دے تو میرے پاس آ کے کہہ دینا، میں خود خدیجہ کو پیغام دوں گا. چاچے نے انکار کر دیا، محمد ہاں نہیں کر سکتا. خدیجہ برا نہ منانا تو اپنے لیے کوئی اور آدمی تلاش کر لے. اللہ اکبر. وہ نبی سارے نبیوں کا سردار یہ فیصلہ اپنے بڑوں سے کروا رہا ہے تو تمہیں جو مجھے کورٹ میرج کرنے کا حق کوئی نہیں ہے. سوچو تو صحیح. ہائے. پھر مجھے بات یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں یار یہ چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں، ہماری ماں نے تو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں. او جائے پگلا، تیری ماں تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان چلڈی کے اوپر کندھے کے اوپر ایک بوڑھی عورت کو اٹھا کے لایا اور کہنے لگا حضرت یہ میری اماں جان ہے، پورے حج کے ارکان میرے کندھے پر کرائے، طواف صحیح مزدلفہ بنا عرفات سارا میرے کندھے پر بٹھا کے کرایا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی، آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ماں کے حق کی بات کرتا ہے. جب تو رحم مادر میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، 7واں 8واں مہینہ چڑھا تھا، تیری اماں کوئی کام کاج میں لگی پڑی تھی، تو نے اچانک کروٹ بدلی ہوگی اور تیرے پیر کی ایڑی تیرے ماں کے پیٹ پہ لگی ہوگی اور تیری ماں نے اوہ کہا ہوگا. فرمایا پورا حج کا کرا دینا، ابھی اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. شادی سے پہلے ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے اور شادی کے بعد ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے.
شادی سے پہلے کہتے ابو میرے امی میری، اللہ اکبر، فرلے سبحان صاحب کتنے مسئلے آپ سے پوچھنے آئے ہوں گے، 4 بھائی ہیں، بتاؤ ماں باپ میرا ہی حق ہے، میں بچوں کی کروں یا ماں باپ کی کروں؟ کوئی میرے عزیزوں فلانی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کئی میرے عزیزوں کئی خواجہ مونگ پھلی بیچ رہا ہے، یہ ان کی عمر ہے دھکے کھانے کی، یہ ان کی عمر ہے اخبار بیچنے کی، یہ ان کی عمر ہے پانی بھرنے کی۔ ایک بزرگ ایک عورت گھر کے دروازے پہ بیٹھے تھے، پنجابی کے 2 لفظ کہہ کے جا رہا ہوں، ایک بابا ایک اماں گھر کے دروازے پہ بیٹھے تھے، حالت ان کی بڑی خستہ حالی تھی، پتلی تھی۔ گزرنے والے نے دیکھا پہلے والا نقشہ، چٹے رنگ کے کاٹن کے کپڑے یاد آ گئے، اماں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن یاد آ گئے، کہنے لگا اماں ابا یہ حالت تیری کس نے بنا دی؟ بابا جی بولے کہ 2 لفظوں میں جواب دوں، کیا جواب؟ کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب کوئی آئے گا، اب تو بہو کہتی ہے امی پاگل ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ سنو مدینے والے کا فرمان، سنو مدینے والے کا فرمان، قبلی والے یہ سارے تیرے دیوانے پوچھتے ہیں اللہ اکبر، ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے تو مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ بیوی کی وکالت کروں یا ماں کی وکالت کروں؟ فرمایا تیری ماں حق پر بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، بوڑھی ہو گئی، جو کہتی اسے یاد نہیں رہتا، اور بیوی تیری حق پر ہے۔ فرمایا خبردار پھر بھی ماں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا، بیوی سے اندر کمرے میں جا کے معافی مانگ لینا، سفید بالوں والی کا سر نہ جھکانا، اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ روٹھنے میں دیر کو ہی نہیں کرے گا۔ اپنے باپ کا سہارا بنو، اپنے باپ کا سہارا بنو۔ اللہ اکبر، بچہ جوان ہوا، باپ نے سب کچھ بیٹے کو دے دیا، بیٹا جب باپ والی کرسی پر آ کر بیٹھا، اللہ اکبر، باپ والی کرسی پر آ کر بیٹھا، اور باپ نے یوں کر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا بتا بڑا آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان بڑا آدمی میں ہوں۔ باپ نے یوں کر کے کندھے سے ہاتھ اتارا، کبھی کرسی پہ بیٹھے گھلٹا نہیں ہوا، رنگ بھی بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، روتا افسردہ ہوا، گیٹ کے پاس گیا اور پیچھے منہ موڑ کے دیکھا، اور منہ موڑ کے دیکھ کے کہنے لگا بیٹے اب بتا بڑا آدمی کون ہے؟ کہنے لگے ابا بڑا آدمی تو ہے۔ کہا بیٹے یہاں بڑا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، یہاں بڑا مجھے کہہ رہا ہے۔ کہ ابا جان کمرہ بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، لیکن جب یہاں میں نے اپنے آپ کو بڑا آدمی کہا تھا اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا، جب تیرا ہاتھ میرے کندھے پہ آیا تو ساری دنیا مجھے قدموں میں نظر آئی۔ ابا جب تو نے کندھے سے ہاتھ اتار لیا تو ساری دنیا مصیبت بن کے مجھے سر کے اوپر نظر آئی۔ ٹھیک ہے باپ کما نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا، لیکن باپ دعا دیتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب یوں کر کے باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے فرشتوں اس کے ہونٹ ہلانے سے پہلے جو مانگ رہا ہے دے دو۔ جب یوں کر کے مجھے دیکھتا ہے، اس کی دیکھنے پر میں اللہ کی رحمت کو جوش آنے لگ جاتا ہے۔ میرے پیاروں بس آخری بات کہہ کے دعا کی طرف آؤں گا کیونکہ عشاء کا وقت قریب ہے۔ علماء علم کا احسان ہے، اپنے گھر سے جب بھی نکلا کرو شیشے کو بعد میں دیکھا کرو، پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے رب سے دعا کیا کرو، اور ماں باپ کے سے دعا کروایا کرو۔ جس کے ماں باپ کے ہاتھ اولاد کے حق میں اٹھ گئے نور اللہ نور بن جائے گا، دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ بعض کہتے ہیں مولانا والدین تو دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا اگر قبرستان ہے تو روزانہ قبرستان جایا کر، اما ابا کی قبر پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جایا کر۔ اگر دنیا سے چلے گئے قبرستان دور ہے، اللہ اکبر، روزانہ تھوڑا بہت پڑھ کے ان کو روانہ کر دیا کر۔ اللہ کی قسم تو قرآن کی آیتیں ان کی قبرستان میں روانہ کرے گا، ان کی دعائیں ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہیں گی، دعا وہ دیتے رہیں گے مالک کائنات آپ پر میرے پر اپنی رحمت اور انوارات کی بارش برساتا رہے گا۔ میرے پیاروں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات نبی کی نسبت لے کے جاؤ، اللہ اکبر، یہ داڑھی مبارک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہے۔
بس 2 منٹ میں ایک واقعہ سن لو. یہی میری حالت تھی. اللہ اکبر. مسجد شہزادہ سے ولی قاسم خالد عباسی ہمارے ساتھ تھے, حضرت پیر محمد شاہ مسکیل پوری ہمارے ساتھ تھے. ہم ملک شام میں شام کے بازار میں کھڑے تھے. ادھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, ادھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے. درمیان میں کھڑے تھے. کوئی 1:45 بجے کا ٹائم تھا. اسکول سے چھٹی ہوئی, لگتا تھا کوئی ٹیچر تھی. بال بکھرے ہوئے, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, اتنی بڑی ہیل. اللہ اکبر. ہماری نگاہ نیچے, آنکھوں میں سرمے کے ڈورے, سر پہ امامہ شریف تھا, اور یوں ہاتھ میں عصا, شلوار پنڈلیوں تک تھی, اللہ کا ذکر, ہاتھ میں تسبیح تھی. وہ عورت آئی اور یوں کر کے میری گھر والی میرے پاس کھڑی تھی. اس نے یوں کر کے پگڑی کا پلو کھینچا. میں سمجھا بے اکرامی کرنے کے لیے آئی. میں دھکا دینے لگا. میری گھر والے کہنے لگی نا نا. اللہ اکبر. اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ساتھ والے مارے مندوب سے پوچھنے لگی اللہ اکبر, یہ جماعت مجھے انسانوں کی نظر نہیں آ رہی, لگتا ہے زمین پہ فرشتے اتر آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ پاکستان کے بھائی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, اگر یہ فرشتے کوئی نہیں تو پھر یہ بلال کی اولاد ہے. انہوں نے کہا بلال کی اولاد کوئی نہیں. اللہ اکبر. مسلمان بھائی آئے ہیں. یقین جانو وہ عورت آگے بڑھی, اس نے کرتے کا پلو پکڑا اور اوپر سے نیچے تک کہنے لگی یہ تمہارے ملک میں تمہارے پاس ہے. ہم نے کہا الحمدللہ. پھر جو وہ روئی, اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور رو کے کہنے لگی یہ تو ہماری ملکیت تھی, اس کی ہم نے قدر نہ کی, اللہ نے ہمارے سے چھین کر تمہاری جھولی میں ڈال دی. جاؤ اپنے پاکستان میں کہنا اس کو بچا کے رکھنا, اس کو بچا کے رکھنا, دوپٹہ بچا کے رکھنا. جب تک یہ تمہارے پاس رہا تمہیں دنیا میں بھی حکومت ملے گی, تمہیں آخرت کے اندر حکومت ملے گی, تمہیں اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے, تمہیں آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے. رب اکبر کی قسم ہے اتنے ٹیلر ماسٹر آپ کے کراچی میں ملیں گے, لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے, سوائے چند ایک کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں سنت لباس کیسا ہے. میرے عزیزو کالر پہننا چھوڑ دو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مغزی گلا پہنو, اور یہ پٹی چکور نہیں, پٹی تو کون محراب ٹائپ ہونی چاہیے, ورنہ میرے عزیزو کالر کی نوکیں نکلی ہوئی چوڑی پٹی, یہ صلیب عیسائیوں کی نشانی ہے. اللہ اکبر. یہ سنت لباس ہے, یا تو بینڈ پہنو یا گول گلا, چکور دامن ہو, کھلے ہوئے آستین ہو. ایک بات. تیسری میرے دوسری بات, شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو, اور میرے بھائی بالوں کی مانگ ادھر نکال لیں گے عیسائیوں کی علامت ہے, دائیں طرف نکال لیں گے یہودیوں کی علامت ہے, بیچ میں مانگ نکال لیں گے یا بال اوپر کی طرف لے جائیں گے, یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. 2 وعدے دے دو, جنت کا وعدہ لے لو. خدا پاک کی قسم, نبی نہیں کہہ رہا, نبی کا غلام نبی کی طرف سے کہہ رہا ہے, سر کے بال اوپر کی طرف کر لو, تھوڑی کے بال نیچے کی طرف کر لو, یعنی داڑھی بڑھا لو, سر کے بالوں کو اوپر کی طرف کر لو. انشاءاللہ دنیا جنت کو تلاش کرے گی, سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے جنت اللہ اکبر سے تلاش کرتی رہے گی. نیت کرو حضور کی نسبت لے کے جائے. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے, مولا ظفر احمد قاسم رحمت اللہ علیہ ٹھیک موڑ والے, فرمایا کرتے تھے جب کوئی امتی داڑھی سجانے کا چہرے پر ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا, فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روضہ انور میں جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کملی والے تیرے غلام نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا. حضور نام پوچھتے ہیں, پھر ہاتھ اٹھا کے کملی والا روضہ انور میں اس کے لیے دعا فرماتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ نسبت لے کے جائیں گے, نیت کرو داڑھی سنت کے مطابق رکھیں گے. یہ چھوٹی رکھی نہ گھر والے راضی نہ اللہ راضی, سنت کے مطابق رکھو, جب اللہ راضی ہو گیا تو گھر والے خود بخود راضی ہو جائیں گے. نیت کرتے میرے عزیز و شار انشاءاللہ تعالی, اور حضور کے کام کی نسبت لے لو. اللہ اکبر. ساری دنیا کے اندر دین کی محنت کو لے کے پھریں گے, مرتے دم تک کریں گے, کرتے دم تک دین کی محنت کرتے رہیں گے. میں بھی تیار ہوں, اللہ میرے سے سارے دین کے تقاضے پورے کروا لے. آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ تعالی. دنیا کے اندر پھرو گے میرے عزیزو, علماء اکرام کی قدر کرو گے, بڑوں کا احترام کرو گے, چھوٹوں پہ شفقت کرو گے. اب تو وقت توبہ کے کلمات پڑھ لیں. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब पढ़ ले, या अल्लाह, जोर से, या अल्लाह, मेरे अपने तमाम गुनाहों से, अपनी तमाम खताओं से तेरे दरबार में सच्ची तौबा की और आइंदा गुनाहों से खताओं से बचने का इरादा किया। अल्लाह तो मेरी तौबा को कबूल फरमा और इस तौबा पर मुझे इस्तकामत अता फरमा। या 3 मरतबा जुबान से को, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। इतनी सी बात थी, सदियों की लड़ाइयाँ नाराज़गियाँ अल्लाह ने 1 मिनट के अंदर ख़त्म फरमा दी है। यकीन करो अल्लाह सबसे राज़ी हो गए, अल्लाह सबसे राज़ी हो गए। और कोशिश करना उसे राज़ी करके जीना, उसे राज़ी करके मरना। अगर नाराज़ करके मरे तो दुनिया के अंदर भी कबाड़ा हो जाएगा, आखिरत कब्र के अंदर भी कबाड़ा हो जाएगा। अल्लाह हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। और जो बात फ़कीर ने कही या अपनी ज़ात के लिए कही, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। हम प्यारों सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जामे मस्जिद यासीन को मुफ्ती साहब ने हल्का सा तारुफ कराया, एक छोटा सा कमरा था, अल्लाह ने बाबो बहार लगा दिए। पता नहीं किस अल्लाह वाले की दुआ यहाँ लग गई। मैं रहीम यार खान में एक मदरसे में गया, मौलवियों की बस्ती, वहाँ तकरीर के लिए बैठा था तो एक बाबा जी कहने लगे, मौलाना यहाँ कचरे का ढेर था, कचरे का ढेर। एक अल्लाह वाला मजजूब गुजरा, उसने कचरे का ढेर यूँ करके उठाया और यूँ सूंघना शुरू कर दिया। कहने लगा, यह तो कचरे का ढेर है, या तो मुझे कुरान के नूर की खुशबू आ रही है। तो 309 साल से ये मदरसा आबाद है। पता नहीं फ़कीर ने क्या दुआ दी थी, और या नमाज पढ़ने वाले ने क्या दुआ दी, या 10 रुपए देने वाले ने क्या दुआ दी। अल्लाह ने जामे मस्जिद यासीन को एक दीन का मरकज बना दिया। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। यहाँ के माविनीन हैं, यहाँ की जितनी इंतजामिया हाजा और जितने पहले काम करके चले गए, जितने ताउन करने वाले, अगर दुनिया से कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 5 दुआएं अल्लाह हर एक के हक में कबूल फरमाए। अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम पर दे, खात्मा ईमान पर दे, अपने रस्ते की शहादत की मौत अता फरमाए, मदीने का मदफन नसीब फरमाए। क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर ज़ियाफ़त हो और आपकी शफात हो और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो। अल्लाह हम सब की दुआओं को और हमारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, ये तेरे बंदे आज बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं। मालिक कायनात, मुझे हज़रत जी नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आई जब आपका आखिरी सफ़र था और दुनिया हुजूम आपको एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। आपने अपनी व्हील चेयर को मोड़ा और फरमाया, ओ लोगो तुम किस लिए आए हो? कुछ ने कहा हजरत आपकी मोहब्बत में आए हैं। तो आपने फौरन हाथ उठाए, कहा अल्लाह जितने ये मेरी मोहब्बत में आए हैं इन सब की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। अल्लाह जो अब्दुल हन्नान को सुनने के लिए आए, अब्दुल हन्नान की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत में तब्दील फरमा दे, अपनी मार्फत अता फरमा दे, अपनी पहचान अता फरमा दे, अपना नाम अता फरमा दे। ए अल्लाह अपना साथ अता फरमा दे। अल्लाह हम थक गए हैं, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, हमने गर्दनें झुका दी, कभी माल के सहारे लिए मुंह की खाई, कभी औलाद के सहारे, कभी हुकूमतों के सहारे। अल्लाह हर जगह से नाकाम हुए। अल्लाह अब तेरे दर पर आए हैं, आना तो पहले चाहिए था, सुबह का भूला शाम को आ जाए। अल्लाह उसे भूला हुआ नहीं कहते। हम तेरे दर पे आए हैं, उस वक्त तक न उठाना जब तक हमारी झोलियां न भर दे, हमारे दामन के दाग साफ न कर दे। ए अल्लाह बच्चा रोए माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। हमने तेरे नबी से सुना है जब तेरा बंदा रोए तो तेरी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह हर एक आंख पुरनम है, कोई सिसकियों के साथ, कोई हिजकियों के साथ, कोई आंसुओं के साथ तुझे रो के दिखा रहा है। बच्चा माँ के आगे इसलिए रोता है कि माँ उसकी ख्वाहिश पूरी करती है, तेरे आगे इसलिए रो रहे हैं कि मुरादें तू पूरी करेगा। अल्लाह मसले हल आप फरमाएंगे। अल्लाह उठने से पहले मसले हल कर दे, अल्लाह उठने से पहले मसले हल कर दे। अल्लाह मेरे कराची को अमन का शहर
بنا دے، سکون کا شہر بنا دے، سارے عالم میں سکون دے دے، امن دے دے، سارے عالم کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، میرے اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، تیرے آگے روئی دھو سکتے ہیں، لیکن ہائے بد نصیبی، تو اللہ ہمارا رونا بھی کچھ چھڑ گیا۔ ایسا چور ہمارے گھر میں آیا جس نے ہمارے سونے چاندی کو نہ چھیڑا، ہماری غیرتیں چوری کر کے لے گیا، ہمارے گھروں سے دوپٹے چرا کے لے گیا، اللہ ہمارے دسترخوان سے برکتیں لے گیا، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت، نمازوں کے سجدے لے گیا۔ اے اللہ انسانیت گم ہو گئی، اللہ انسانیت کی تلاش کر رہے، اللہ انسانیت نصیب فرما دے، کردار عطا فرما دے، اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے، اللہ تو اتنے ہی رونے پر ہمارے کام بنا دے، ہمارے مسئلے حل فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، اے اللہ جی سب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، اللہ کروٹ کروٹ راحت عطا فرما دے۔ ہمارے ماں باپ جو ہمارے یہ کر کے گئے ہیں، اللہ ان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اپنی عطا و وفا دعاؤں میں انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں ہیں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے میرے اللہ جی بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہماری حلال کی کمائی کو ہسپتالوں سے، تھانے کچہریوں سے، عدالت سے، لوٹ مار سے بچا لے۔ اے اللہ اس بیچارے مزدور کی کیا قصور ہے جو پورے مہینے محنت کرتا ہے اور اللہ گلیوں بازاروں کے اندر اپنی تنخواہ چھنوا بیٹھتا ہے۔ اے اللہ پاک چھیننے والوں کو بھی اپنا ڈر عطا فرما دے، اللہ ان کے ہاتھوں میں حلال روزی نصیب فرما دے۔ میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، پوری دنیا کی اللہ چائے والا بھی، ہوٹل والا بھی، اللہ دال روٹی بیچنے والا بھی، بسوں کے اندر سفر کروانے والا، اللہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، جب تک 3 گھنٹے کی فلمیں نہ دکھائے وہ 20 روپے کا ٹکٹ نہیں دیتا، چائے کی پیالی نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں کیا ہو گیا، اللہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کن کی اولادیں ہیں، ہمارے وارث کون ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ ایمان کا نور دے دے، آنکھوں کی نور تو دیا ہے، ایمان کا نور دے دے، قرآن کا نور عطا فرما، ہدایت کا نور دے دے۔ اے اللہ جب تک آپ ہمارے سے ناراض ہیں ہمیں اپنے پاس نہ بلانا، اے اللہ اپنے سے صلح کر کے بلانا۔ اے اللہ ایک مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے اندھیرے کیسے برداشت ہوں گے، موت کی سختیاں کیسے برداشت ہوں گی۔ اللہ موت کے وقت سے پہلے صلح کر لینا، دوستی کر لینا۔ اے اللہ ہم تیری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اے اللہ کسی کے دروازے پہ 4 آدمی جائے، اللہ وہ کہتا ہے تم آئے ہو تو دل تو نہیں تھا لیکن تمہارے آنے کی قدر کی۔ اے اللہ اتنی بڑی پنچایت آئی ہے، چھوٹے بڑے آئے ہیں، علماء صلحاء آئے ہیں، اللہ ایسے بھی آئے جو کبھی تیرے گھر میں نہیں آئے، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی تیرا دروازہ نہ چھوڑا۔ اے اللہ آج ہمارے آنے کی لاج رکھ لینا، ہمارے سردن جھکانے کی، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی، ہمارے رونے کی لاج رکھ لینا۔ تو نے کہا ہے کہ آنکھوں کی پلکیں آنسوؤں میں تر ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، یا تو چہرے پر اور داڑھی کے بال تر ہو گئے نا، اللہ سینے پہ آنسو گر رہے، راضی ہو جانا، راضی ہو جانا۔ اللہ بچہ جب گڑلیوں چلتا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، ماں بائیں پھیلا کے بیٹھ کے کہتی ہے آجا آجا، بچہ گرتا ہے ماں پھر اٹھاتی ہے۔ اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں گرے پڑے ہیں، اٹھنے کی کوشش کریں تو اللہ رحمت کی بائیں پھیلا کے کہہ دے آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ، رحمت والی آغوش میں لے لے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اللہ بچیے دی ہیں تو ان کی عزت کی رکھوالی فرما لے، ان کا سہارا بن جا۔ اللہ بچیوں کی طرف سے میں مایوس نہ کرنا، ہماری 5 سال کی بچی صبح رکشے میں بیٹھ کے اسکول جاتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی روٹی کا نوالا اندر نہیں اترتا۔ اللہ ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھر میں عزت کی حفاظت فرما، ایمان کا نور اور آنکھ کی حیا عطا فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما دینا۔ اللہ نبی والی زندگی دے دے، حضور کا غلام بنا دے، عاشق کے رسول بنا دے، فنا فی الرسول بنا دے، فنا فی اللہ بنا دے۔ ہر سال حج عمرے کی حاضری عطا فرما، بار بار مکہ مدینہ دکھا۔ اے اللہ جب جو بھی عبادت کرے قبول فرما لے۔ بچے بچیاں جوان ہیں، عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما۔ اللہ جو میرے سامنے بیٹھے میں اتنے قریب ہو کر ان کو نہیں جانتا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کس نے کس ضرورت کے تحت ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے سارے مسئلے حل کر دینا، اللہ سارے مسئلے حل کر دینا۔ بچہ بار بار اماں اماں
کے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اب تجھے بار بار ربا ربا کہہ رہے، اللہ اللہ کہہ رہے، اللہ اپنی رحمت نشاور کر دینا، اللہ اپنی رحمت نشاور کر دینا، آج فضل کی بارش فرما دے، اے اللہ کرم فرما دینا، اللہ فضل سبحان صاحب نے جو اجتماع اکٹھا کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لینا، اللہ ان کی دعوت اور داعی بننے کو قبول فرما لے، علماء صلحاء ہیں، اللہ آپ کو پتہ ہے آسائشیں کمزور ہیں لیکن تیرے دین کا کام دھڑلے سے کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لینا، اللہ جتنے معاونین ہیں اداروں کے، مساجد کے، ویلفیئر ٹرسٹ کے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، ہمارے سونے پاکستان کی خیر فرما، کشمیر فلسطین کی خیر فرما، بیت المقدس ارمیل کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما دے، شہداء کی مغفرت فرما دے، ناجائز مقدموں میں پھنسے اخلاصی عطا فرما، جائز مقدموں میں اللہ معافی عطا فرما دے، اللہ قرض اپنے خزانوں سے اتار دے، اللہ قرض اپنے خزانوں سے اتار دے، اللہ دل جوئی کرنے والا بنا، دل توڑنے سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے اللہ فقیر ہے، فقیروں کا کام مانگنا ہوتا ہے، اللہ فقیروں کا کام مانگنا ہوتا ہے، غنی کا کام دینا ہوتا ہے، فقیر مانگنے کے لیے آ گئے، تو دینے کے لیے آ جانا، اے اللہ دے دینا، اے اللہ کرم کر دینا، رحم فضل فرما دینا، عافیت کا معاملہ فرما دے، اللہ یہاں سے جوٹ کے جائے، اللہ کامیابی کے ہار پہنا دینا، اللہ فرشتے مصافحے کر کے مبارک ہو، مجمع کو اللہ نے قبول کر لیا، گھرانوں کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ زندگی اسلام پر دے دے، خاتمہ ایمان پر دے دے، دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے، ہماری قوموں میں حکومتوں میں اتحاد پیدا فرما، مراکز میں اتحاد پیدا فرما، مساجد میں محبت پیدا فرما، اللہ ممبر سے اگوئی کے احکامات کہنے کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ سبحان ان کے والد صاحب، گھر والے، خان سب کو جزائے خیر عطا فرما، علم عمل عمر میں ترقی عطا فرما، قرآن کا علم کا فیض اور اللہ علم کی اور زبان میں اللہ برکت عطا فرما، قوت گویائی میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں اللہ پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، اللہ سارے گلے شکوے ختم کر دے، آج اپنی محبوبیت عطا فرما دے، اپنی بندگی نصیب فرما، دنیا سے جائے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما، جب دبے واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔